الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين سورہ مائدہ آیت نمبر 21 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ کئی آیات سے پیچھے یہود و نصارہ کا ذکر چل رہا ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے، ان کی جو خرابیاں ہیں وہ پیش کی جا رہی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور کس طرح پھر بنی اسرائیل نے اللہ کے ان وعدوں کو توڑا، اور پھر کس طرح ان وعدوں کو توڑنے کی وجہ سے، دیگر بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور کس طرح یہ لوگ اللہ کے کلمات کو بدل دیتے تھے اور کس طرح یہ تحریف کے مرتکب ہوتے تھے۔ کس طرح عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے شریک بنایا، انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیا، اس طرح کر کے انہوں نے کفر و شرک کا ارتکاب کیا۔ کس طرح یہود و نصارہ اپنے بدعمالیوں کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے محبوب اور اللہ کے بیٹے کہا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی نعمتیں کی تھیں، اور اللہ نے ان میں نبی بھی بنائے تھے اور اللہ نے ان میں بادشاہ بھی بنائے تھے، اور اللہ نے انہیں وہ انعامات دیے جو اللہ نے پچھلی قوموں کو نہیں دیے تھے۔ تو بنی اسرائیل سے خطاب جاری ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ جاری ہے پچھلی آیت کریمہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے مخاطب ہیں، بنی اسرائیل سے، اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اس پاک سرزمین میں داخل ہو جاؤ، التی کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ تم پھر جاؤ اپنی پشتوں پر، فتنقلبوا خاسرین، بس تم لوٹ جاؤ گے خسارہ اٹھاتے ہوئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے۔ بنی اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل یہ لقب تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام کا۔ اسرائیل کا مطلب اللہ کا بندہ۔ تو یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نہایت جلیل القدر پیغمبر اور رسول تھے، ان کا لقب تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ نے ان کو 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ ان بیٹوں میں 10 بیٹے وہ ایک ماں سے تھے، اور حضرت یوسف اور بنیامین یہ دوسری ماں سے تھے۔ حضرت یوسف کا قصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو اس میں
سیدنا یعقوب علیہ السلام یہ بیت المقدس میں آباد تھے۔ اصل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا لوط علیہ السلام نے ہجرت کی تھی اپنے علاقے سے بیت المقدس کی طرف۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ کے گھر سے نکلنا پڑا اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان کے خلاف ہو گئی، توحید کی دعوت کی وجہ سے، شرک کی تردید کی وجہ سے، بتوں کے ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو معاملہ کیا، ان کو توڑا اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے، تو اس سے قوم سمجھنے پر آمادہ نہ ہوئی، بلکہ بجائے اس کے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب کہ یہ بت تو تم سے بات بھی نہیں کر سکتے، تو یہ تمہیں نفع نقصان کیسے دے سکتے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل سے جواب دینے کی بجائے، لاجک سے جواب دینے کی بجائے، انہوں نے آگے سے ڈنڈے کو استعمال کیا اور انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمیں ابراہیم کو جلا دینا چاہیے والعیاذ باللہ، اور ہمیں اپنے معبودوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور وہ جو آگ انہوں نے جلائی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے اس آگ کو برکت والی، ٹھنڈی اور برکت اور سلامتی والی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ ذکر کیا ہے آگ والا، تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم والوں نے بڑی تدبیر کی، لیکن وہ اپنی اس تدبیر میں ناکام ہوئے اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ سورہ انبیاء کے اندر یہ موجود ہے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تدبیر کی، لیکن اللہ نے ان کی تدبیر کو جو ہے وہ ناکام بنا دیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکت دے رکھی تھی جہان والوں کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے بیت المقدس چلے گئے، تو یہیں حضرت یعقوب علیہ السلام پھر آباد رہے بیت المقدس میں، حتیٰ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی بوڑھے ہو گئے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ پیش آیا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، اور پھر وہاں سے کچھ قافلے والوں نے حضرت یوسف کو اٹھا لیا اور ان کو بیچ دیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچے اور پھر وہاں وہ بادشاہ بنے، پہلے جیل میں رہے پھر وہ بادشاہ بنے، اللہ کے فیصلے، اللہ کی حکمتیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے بلا لیا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور سب بھائیوں کو، سب رشتہ داروں کو مصر میں، اور انہیں وہاں بڑا مقام دیا تھا۔ سورہ یوسف میں ذکر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، کہا تھا میری قمیض لے جاؤ، تو میری قمیض کو میرے باپ یعقوب پر ڈال دینا تو وہ ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی، اور فرمایا تھا واتونی باہلکم اجمعین، سارے گھر والوں کو یہیں لے آؤ۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر اور ان کے گھر والوں نے بیت المقدس کی سرزمین چھوڑ دی اور مصر آ کر آباد ہو گئے۔ پھر وہیں حضرت یعقوب کی اولاد اور پھر بنی اسرائیل وہیں آباد رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا
کہ وہاں جو ہے وہ عمالقہ قبطی جو ہیں وہ ان کے پاس حکومت آ گئی مصر کی، اور بنی اسرائیل وہیں تھے لیکن وہ ذلیل و خوار تھے اور وہ غلام تھے، اور ان پر ہر طرح کی ظلم و زیادتی ہوتی تھی۔ قبطی اور فرعون جو ہیں آل فرعون ان پر ہر قسم کی ظلم و زیادتی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ذمہ داری سونپی، ایک تو فرعون کو تبلیغ کرو دین کی، اور وہاں سے بنی اسرائیل کو نکال کے لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو مطالبے تھے فرعون سے، تو وہ ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ مجھے اللہ کا پیغمبر مان لو اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ، اور نمبر دو کہ میری قوم کو میرے ساتھ جانے دو۔ یہ دو مطالبے تھے جو جگہ جگہ قرآن کریم میں موجود ہیں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیے۔ بہرحال نہ تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور نہ ہی فرعون نے بنی اسرائیل کو ان کے ساتھ جانے دیا۔ تو پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ لمبا عرصہ کے بعد اللہ نے بڑی نشانیاں دکھائیں، بڑے عذاب آئے فرعون آل فرعون پر۔ وہ بار بار کہتے تھے کہ اس عذاب کو، اے موسیٰ اپنے اللہ سے دعا کرو کہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب وہ عذاب ٹال دیا جاتا تو پھر وہ انکار کر دیتے۔ تو آخر کار اللہ کا حکم حضرت موسیٰ کو ہوا کہ اے موسیٰ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکلو۔ تو راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کے نکلے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے۔ فرعون پیچھے لگ گیا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے سمندر آ گیا، اب آگے سمندر ہے، راستہ بند ہے، اور پیچھے دیکھا بنی اسرائیل نے کہ فرعون کا لشکر ٹھاٹھے مارتا لشکر جو ہے وہ پیچھا کر رہا ہے، تعاقب کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ کوئی نہ کوئی راہ دکھلائے گا، کوئی نہ کوئی حل نکالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ آپ اس پانی پر عصا ماریں۔ انہوں نے عصا مارا تو رستہ بن گیا، اور وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے۔ جب آل فرعون نے دیکھا رستہ بنا ہوا، انہوں نے کہا ہم بھی اس رستے سے گزرتے ہیں، اور وہ رستے سے گزرنے لگے۔ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل پورے پار اتر گئے، اور فرعون اور اس کا لشکر ابھی درمیان میں تھا کہ اللہ نے وہ رستہ بند کر دیا، اور اس طرح اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا سمندر کے اندر۔ اب بنی اسرائیل مصر سے نکل گئے۔ اب مصر سے نکل کر اب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں بیت المقدس تک لے جانا چاہتے تھے۔ اب جب وہ بیت المقدس گئے ہیں، بیت المقدس بڑی پاک سرزمین ہے، بڑی مقدس سرزمین ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں کا مطالعہ کریں، احادیث مبارکہ پڑھیں تو قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقامات پر بیت المقدس کا ذکر کیا ہے، اور جہاں بھی بیت المقدس کا ذکر کیا ہے وہاں بڑی اس کا فضیلت بیان کر کے اس کا ذکر کیا، جیسے یہاں ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بیت المقدس کی زمین ایک مقدس سرزمین ہے، جہاں انبیاء کرام علیہم السلام آتے رہے، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام یہاں آئے ہزاروں کے اعتبار سے، اور یہاں انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی۔ تو یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور یہ بابرکت سرزمین ہے بیت المقدس کی، شام کی سرزمین۔ سورہ بنی اسرائیل کے شروع میں، اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بیت المقدس کا ذکر کیا ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ایسے کیا ہے کہ پہلے یہ دیکھیں کہ جہاں ہم نے پڑھا، میں نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے علاقے سے نکلنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، جب قوم نے ان کو آگ میں ڈالا، اللہ نے بچا لیا، تو وہاں بھی اللہ نے اس زمین کا ذکر کیا، اور وہاں بھی آپ دیکھیں کہ کس انداز سے اس زمین کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے نجات دی ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین میں جس میں ہم نے برکت دی تھی جہان والوں کے لیے۔ تو اس زمین سے مراد بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ تو بیت المقدس کی سرزمین ایک بابرکت سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں آباد ہوئے، حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر، تو یہ پھر بابرکت سرزمین رہی ہے۔ یہاں جو ہم آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں،
وہاں اس سرزمین کو الارض المقدسہ کہا گیا، پاک سرزمین۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا۔ اللہ فرماتے ہیں بہت پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد علاقے کو ہم نے بڑی برکت دے رکھی تھی۔ جی یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج، اسراء معراج کا واقعہ ہے۔ مسجد اقصی جو ہے یہ دوسری مسجد ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بنی تھی۔ مسجد اقصی دوسری مسجد ہے، پہلی مسجد بیت اللہ ہے، دوسری مسجد بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس تو اس علاقے کا نام ہے جو مسجد اقصی کے ارد گرد ہے۔ مسجد اقصی جو ہے یہ دوسری مسجد ہے جو بنی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بنی تھی۔ دیکھیے بیت اللہ بھی گر گیا تھا، مسجد اقصی بھی گر گئی تھی۔ مسجد اقصی کی تعمیر نو کئی مرتبہ ہوئی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں بھی اس کی تعمیر ہوئی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی ہے، حضرت آدم کے دور کی ہے۔ صحیح احادیث میں موجود ہے کہ پہلی مسجد جو ہے وہ بیت اللہ ہے اور دوسری مسجد مسجد اقصی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، ابھی ایک میں کلپ دیکھ رہی تھی، شاید پاکستان کے پارلیمنٹ میں کوئی خاتون کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا قبلہ نہیں ہے اب، اور قبلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبدیل ہو چکا تھا، تو اس پہ جو ہے نا مسلمانوں کو یہ اسٹینڈ لینا چاہیے کہ وہ اس کو اسرائیل کے حوالے کر دیں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو۔ اور یعنی انہوں نے خود سے پتہ نہیں کیسے تاریخ بنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کر کے وہ خود سے بتا رہی ہیں، اور یہ سب کچھ پارلیمنٹ میں ہی ہو رہا ہے، اور اتنی صاف صاف چیزیں جو بالکل غلط ہیں وہ بتا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی کچھ بھی نہیں کہہ رہا ان کے جواب میں۔ اور مجھے بھی، میرے ذہن میں بھی سوال آ رہا تھا کہ اگر واقعی وہ ہمارا قبلہ نہیں ہے تو پھر آخر اس کی دوسری حیثیت کیا ہوگی جو ہمارے لیے مقدس ہوگی؟ جی میں اسی کی طرف ہی آ رہا ہوں، میرے ذہن میں یہی موضوع ہے اور میں اسی موضوع کو کچھ کلیئر کرنا چاہتا ہوں جتنی مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ تو دیکھیے، یہ میں سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسجد اقصی کب بنی ہے۔ تو مسجد اقصی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، میں آپ کے سامنے کھول رہا ہوں، تو یہ سیدنا آدم علیہ السلام کے دور میں بنی ہے۔ میں آپ کے سامنے حدیث رکھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ذرا کوئی مسئلہ کر رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں بھی کئی مرتبہ اس کی تعمیر نو ہوئی ہے۔ کوئی بھی دعویٰ کر دیا جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت سلیمان نے بنائی ہو، حضرت سلیمان نے بنائی ہے بالفرض، تعمیر نو کی کیا فرق پڑا اس سے؟ نہیں، وہ اب جن بنائیں جو بھی بنائیں، حضرت سلیمان نے بنائی ہے تو حضرت سلیمان کے بنانے سے کیا ہوا؟ نہیں، آپ وہ تو پھر اب میں آپ کو نا یہ حدیث سکھا رہا ہوں۔ اصل میں آپ سے کہتا ہوں کہ بیت اللہ کب بنا ہے؟ بیت اللہ کب بنا ہے؟ نہیں، اب قرآن میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، تو حضرت ابراہیم کے بنانے سے، تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا، حضرت ابراہیم کے بنانے سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا نا کہ حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ بنایا۔ تو میں کہتا ہوں حضرت یعقوب نے بنایا ہو مسجد اقصی کو یا حضرت سلیمان نے بنایا ہو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ کے سامنے، یہ دیکھیے، حضرت ابو ذر سے مروی ہے کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3366 ہے
کہ حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایو مسجد وضع فی الارض اولا، کہ کون سی مسجد اس زمین پہ سب سے پہلے بنی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد الحرام، اور یہ بات تو قرآن سے بھی ثابت ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ آپ نے فرمایا المسجد الحرام، قال قلت، راوی کہتے ہیں پھر میں، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا ثم ایو، پھر کون سی مسجد بنی؟ تو آپ نے فرمایا المسجد الاقصی۔ کتنی واضح بات ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ قلت، میں نے عرض کیا کم کان بینہما، ان دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سنہ، 40 سال، دنیا میں 40 سال کا وقفہ ہے، بیت اللہ میں اور مسجد اقصی میں وقت، حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہے، تو 40 سال کا وقفہ ہے بیت اللہ میں اور مسجد اقصی میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو یہ مسجد اقصی اس دور کی ہے، مسجد اقصی بہت یعنی بابرکت مسجدوں میں سے اور افضل ترین جگہوں میں سے ہے۔ تو یہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں یہ بنی ہوئی ہے، اور یہ مسجد اقصی بڑی بابرکت مسجد ہے، اور اس کے ارد گرد کا علاقہ یہ ہمیشہ سے بڑا بابرکت علاقہ ہے۔ میں جس کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں آپ جہاں بھی یہ مسجد اقصی کا اور بیت المقدس کا ذکر پڑھیں گے تو یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ یہاں اس کو ارض مقدسہ قرار دیا گیا، وہاں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام نے جب ہجرت کی تو اللہ نے انہیں بابرکت زمین میں نجات دی، بیت المقدس، اور ہم نے پھر اسراء کا واقعہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے، جس کے ارد گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی فرعون سے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی، اور ہم نے پھر بنی اسرائیل کو کہاں آباد کیا اس کے بعد؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جس کو دنیا میں کمزور خیال کیا جاتا تھا فرعون کے دور میں، وہ قبطیوں کے دور میں، اس قوم کو جو کمزور خیال کی جاتی تھی، ہم نے اس قوم کو وارث بنایا اس زمین کی مشرق اور مغرب کا کہ جس زمین میں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ کیا مراد ہے اس سے؟ بیت المقدس۔ اللہ نے بعد میں بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں بعد میں وہ چلے گئے، اور بیت المقدس میں جا کر وہ آباد ہوئے۔ تو بیت المقدس کا ذکر جہاں بھی قرآن میں آتا ہے وہ اسی طرح برکت کے ساتھ، اور ہم نے وہاں خیر و برکت دے رکھی تھی، تو وہ ایک بابرکت علاقہ ہے، بیت المقدس اس علاقے کا نام ہے، اور مسجد کا نام مسجد اقصی، دور کی مسجد بیت المقدس علاقے کا نام ہے۔ یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت مریم علیہ السلام وغیرہ، تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا مسکن ہے، بہت سارے سینکڑوں ہزاروں انبیاء کرام علیہ السلام یہاں آئے۔ یہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات کے بعد اپنے قوم کو لے جا رہے تھے، اور اب یہ قوم ذہنی طور پہ غلام تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں وہاں سے لے گئے اور انہیں کہا کہ اس سرزمین میں داخل ہو، جو پاک سرزمین میں اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دیں گے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، یہ پاک سرزمین ہے، التی کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ کیا مطلب تمہارے لیے لکھ دی ہے؟ یعنی اگر تم اس سرزمین میں داخل ہوگے تو تم کامیاب ہوگے، اللہ نے تمہاری کامیابی لکھ دی ہے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ تم پھرو اپنی پشتوں پر، فتنقلبوا خاسرین، اللہ کی اس بات سے پھرنا نہیں، اگر تم پھرو گے تو پھر تم نقصان اٹھاؤ گے۔ نقصان اٹھایا انہوں نے، وہ پھر گئے۔ بہرحال بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوبارہ حضرت یوشع بن نون تھے یا کون تھے، کس نبی کی سرکردگی میں وہ بیت المقدس میں بعد میں داخل ہوئے ہیں، اگرچہ وہاں بھی ان کو حکم ہوا کہ وہ داخل ہوں سجدہ کرتے ہوئے، اور وہ داخل ہوں حطہ کہتے ہوئے۔ حطہ کا مطلب اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو وہ حطہ کی بجائے ہنتا کہتے ہوئے، اور وہ سجدہ کرنے کی بجائے چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے اللہ معاف کرے، وہ اس طرح کر کے داخل ہوئے۔ اور اس پر بھی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، بدل دیا ظالم لوگوں نے وہ بات جو ان سے کی گئی تھی۔ فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا
यज़लिमून बिमा कानू यफ़सुकून, दोनों किस्म की आयत हैं कुरान करीम में। तो अल्लाह ने जो वादा किया था कि बैतुल मक़दिस में अगर तुम दाखिल होते हो, तुम कमज़ोर हो ठीक है, तुम्हारे पास वसाइल नहीं है ठीक है, लेकिन गलबा तुम्हारा होगा। ये ऐसे कि जैसे कि अल्लाह ताला ने बदर के बारे में मुसलमानों से वादा किया था कि तुम अगर तिजारती काफ़िला लूटते हो वो भी तुम्हारा है, और अगर तुम लश्कर से लड़ोगे 1000 के लश्कर से, तुम्हारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ने दोनों में से एक जमात का वादा कर दिया। ये इस तरह का वादा है। लेकिन बनी इसराइल वो तैयार नहीं हुए। इस मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ वो तैयार नहीं हुए, जैसे अभी हम पढ़ेंगे तफसील। अब यहाँ से कुछ लोग कहते हैं कि जी बैतुल मक़दिस की सरज़मीन ये बनी इसराइल के लिए है, ये यहूद के लिए है। बैतुल मक़दिस की सरज़मीन ये यानी बनी इसराइल के लिए थी अगर वो अल्लाह की बात मान लेते, और बनी इसराइल का जो मकाम और मर्तबा अल्लाह ने रखा था, और उनका बड़ा मकाम और मर्तबा था, कुरान करीम उनके मकाम और मर्तबे का एतराफ़ करता है। कुरान कहता है या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, ऐ बनी इसराइल मेरी नेमत को याद करो जो मैंने तुम पर की और मैंने तुम्हें तमाम जहान वालों पर फजीलत दी, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो गोया कि बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने उनके दौर में और तमाम कौमों पर और पिछली तमाम कौमों पर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को फजीलत दी। रहने दें, ऐसे में शोर भी हो रहा है, रहने दीजिए। तो बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने अपने दौर की तमाम कौमों पर और पिछली तमाम कौमों पर फजीलत दी थी, लेकिन ये फजीलत जो है ये मशरूत है। ये जो इस किस्म के वादे हैं ये वादे मशरूत हैं। अगर अल्लाह की बात मानेंगे, अगर अल्लाह की बात मानेंगे तो ठीक है, अल्लाह की बात नहीं मानेंगे तो खसारा उठाएंगे। इसी आयत में मौजूद है कि अगर तुम अपने कदमों पर फिर जाओगे तो तुम खसारा उठाओगे। तो अब ये कहना कि ये सरजमीन हमारी है, ये इसका वादा दिया गया हमें, भाई ये सरजमीन भी आपकी थी अगर आप अल्लाह की बात मान लेते। बेटा रहने दो थोड़ा, इसको अपना चलाओ, बंद कर। ये सरजमीन उनकी थी अगर वो अल्लाह की बात मान लेते। जो मकाम और मंजिलत बनी इसराइल को मिली वो उनका था मकाम और मंजिलत, अगर वो अल्लाह की बात को मान लेते। अब आप देखिए कि अल्लाह ने बनी इसराइल को पिछली तमाम कौमों पर और अपने दौर की तमाम कौमों पर फजीलत दी, क्या उनकी फजीलत बाकी है? उनकी फजीलत बाकी नहीं है। अल्लाह ताला ने उन्हें ज़लील व ख़ार कर दिया। ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु व इन्नमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, उन पर ज़िल्लत और मस्कीनी तारी कर दी गई, उन पर अल्लाह का गज़ब दर गज़ब उन पर नाजिल हुआ। तो ना उनका वो मकाम बरकरार है, ना उनके ये वादे बरकरार हैं। उन्होंने इस मकाम को ख़ुद खोया है। फिर जो है अल्लाह का वादा रहा है हमेशा से, यहूद जो हैं वो ज़ीलो ख़ार रहे हैं, और वो बाकायदा जो है ये बनी इसराइल से ये इलाका छीना है, और ये इलाका जो है वो रहा है, मुसलमानों के पास रहा है, ईसाइयों के पास रहा है, मुसलमानों के पास रहा है। तो अब ये कहना कि वो इलाका तो बस ख़ास बनी इसराइल के लिए है, ख़ास यहूद के लिए है, ये बात सही नहीं है। वो जो भी उसका स्टेटस बाद में चेंज होता रहा तो वो चेंज होता रहा। तो ये कहना है जी वो शुरू दौर से चूँकि बनी इसराइल यहाँ रहते रहे हैं, अब ये लिहाजा हमारे लिए हमेशा के लिए बनी इसराइल के लिए है, हम सियाह करें सफ़ेद करें, हम सूद खाएँ, हम अल्लाह की नाफरमानी करें, कुफ्र करें, शिरक करें, जगह हमारे लिए बरकरार है। ये बात सही नहीं है, ये मुतालबा सही नहीं है। गलत तरीके से वो लोग जो हैं वो बैतुल मक़दिस में आबाद हुए हैं, उनको गलत तरीके से गद्दारी करते हुए और गलत तरीके से उन्हें बैतुल मक़दिस में आबाद किया गया है। उनकी बैतुल मक़दिस में आबादगारी वो सही तरीके से और जायज़ तरीके से नहीं है, ये बात तो तय है। अब ये कहना कि जिस तरह मक्का मुकरमा हमारा बैतुल्लाह हमारा किबला है, तो बैतुल मक़दिस जो है ये यहूद का किबला है, तो बैतुल मक़दिस यहूद को दे दिया जाए, इससे बड़ी फजूल बात कोई नहीं है। ये कहना कि बैतुल मक़दिस यहूद का किबला है, ये बात सही नहीं है। बैतुल मक़दिस ना यहूद का किबला है, ना ये ईसाइयों का किबला है। किसी आसमानी किताब में बैतुल मक़दिस को यहूद का ईसाइयों का किबला नहीं करार दिया गया, बल्कि ये तो मुसलमानों का किबला है। मुसलमानों का किबला अव्वल है जो कुरान से साबित है, अहादीस मुबारका से साबित है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया है वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, कि वो किबला जिस पर आप थे इससे पहले, ये सूरह बकरा की वो आयत हैं जिससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आप बैतुल्लाह को मुँह कर लो।
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اس سے پچھلی آیت ہے یہ. تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب آپ نے اب قبلہ چینج ہو کر اب قبلہ بیت اللہ ہو گیا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں اللہ نے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا. اور پچھلی آیت میں کیا ہے؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ تھے یعنی بیت المقدس، وہ قبلہ ہم نے اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم جانیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنے قدموں پر پھر جاتا ہے. تو بیت المقدس کو قبلہ اس لیے بنایا گیا تھا کہ چونکہ جو قریش تھے تو ان کا جو ہے وہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دین ابراہیمی کا حامل کہتے تھے. ہم دین ابراہیمی پر ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی تھی، ان کا بیت اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا. تو جو مسلمان ہوتا، اب یہ اس کا امتحان تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ حضرت ابراہیم اپنے باپ دادا کی نشانی کو چھوڑ کر بیت المقدس کو منہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المقدس میں بھی رہے ہیں جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن بیت اللہ کی تعمیر نو انہوں نے کی ہے. بیت اللہ کے ساتھ حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کا جو اصل میں قریش کے جد امجد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل نے دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی ہے. اب یہ امتحان تھا کہ کون بیت اللہ کو چھوڑ کر بیت المقدس کو منہ کرتا ہے. یہ قبلہ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا، مسلمانوں کا قبلہ بنایا. یہ کہنا کہ یہود کا قبلہ بیت المقدس ہے یا عیسائیوں کا، نہ یہ یہود کا قبلہ نہ یہ عیسائیوں کا قبلہ ہے. یہ یہود اور عیسائیوں نے اپنی مرضی سے اپنا قبلہ بنا لیا بغیر کسی نص کے. یہ ایسی بات ہے جیسے جمعے کے دن کو چھوڑ کر انہوں نے ہفتہ اتوار کا دن اپنا لیا. اسی طرح انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے اجتہاد سے قبلہ بنایا ہوا بیت المقدس. یہ ان کی کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے. تو میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ نہ تورات میں نہ انجیل میں بائبل وغیرہ میں کوئی ذکر نہیں ہے کہ یہود کا یا عیسائیوں کا یہ قبلہ ہے. نہ یہ یہود کا قبلہ ہے نہ یہ عیسائیوں کا قبلہ ہے. کسی کا قبلہ نہیں ہے بطور نص. اپنی مرضی سے اپنے اجتہاد سے اپنے کتاب کی نصوص کو چھوڑ کر انہوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا ہوا ہے. کیا انبیاء کرام علیہم السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، دیگر انبیاء جو بعد میں آتے رہے، کیا وہ بیت المقدس ان کا قبلہ تھا؟ نہیں. کیا وہ بیت المقدس کا حج کرتے تھے؟ نہیں. وہ کہاں منہ کرتے تھے؟ وہ سب بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تھے اور وہ سب بیت اللہ کا حج کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل نے تو بیت اللہ کی تعمیر نو کی ہے. ٹھیک ہے کہ بیت المقدس کی اگر تعمیر نو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی ہے یا بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام وغیرہ نے کی ہے تو ٹھیک ہے، مسجدوں کی تعمیر کرنا ایک اچھی چیز ہے. اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوگا کہ وہ قبلہ بن گیا؟ کیا حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ دیکھیے قرآن میں بنی اسرائیل کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، یعنی گھروں میں نماز پڑھو. وہ جو قبلہ بنا لو اپنے گھروں کو، وہ قبلہ کون سا تھا؟ علماء نے لکھا ہے وہ بیت اللہ تھا قبلہ. اگر تمہیں باہر نماز پڑھنے میں مشکل ہے فرعون کے دور میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم اپنے گھروں کو قبلہ بنا لو، گھروں میں نماز پڑھ لو. اور وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور یہ جو انبیاء ہیں، انبیاء و رسول، یہ بیت اللہ کا حج کرتے رہے ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ان کے حج کا ذکر ہے، بیت اللہ کے حج کا. کئی انبیاء کرام علیہم السلام کے حج کا ذکر ہے احادیث مبارکہ میں، بیت اللہ کے حج کا ذکر ہے. تو یہ بات کہ یہ یہود کا قبلہ ہے یا عیسائیوں کا قبلہ ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ بات خلاف واقعہ ہے. اپنی مرضی سے کوئی کر لے تو کر لے، یعنی اپنی کتابوں کے نصوص کے خلاف کوئی بندہ اپنے اجتہاد سے جی ہمارا قبلہ یہ ہے. اب دیکھیے یہود نے اپنی مرضی سے اپنا قبلہ مقرر کیا ہوا ہے، عیسائیوں نے اپنی مرضی سے اپنا قبلہ مقرر کیا ہوا ہے. دونوں کا قبلہ بھی ایک نہیں ہے. دونوں کا قبلہ وہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ بیت المقدس ہے، مسجد اقصی ہے. لیکن وہ یہود بیت المقدس کے یا مسجد اقصی کے کسی حصے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عیسائی وہ مشرقی حصے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی کچھ معاملات کی وجہ سے. اپنی مرضی سے اپنے اجتہاد سے چیزیں مقرر. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اگر آپ اہل کتاب کو ہر چیز دے دیں، ہر نشانی انہیں دکھا دیں، یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے.
وما انت بتابع قبلتهم، نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے، یہ ان کا وہ قبلہ ہے جو انہوں نے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور نہ ان میں سے ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرے گا۔ یہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرے گا سے کیا مراد ہے؟ نہ یہود عیسائیوں کے قبلے کو مانتے ہیں، نہ عیسائی یہودی کے قبلے کو مانتے ہیں۔ جی واللہ اعلم، مجھے اس کے بارے میں زیادہ واللہ اعلم، مجھے اس کی تفصیل میرے ذہن میں نہیں ہے۔ Recording in progress. اب بنی اسرائیل کا یا یہود کا یہ دعویٰ کہ چونکہ یہ مسجد کی تعمیر نو ہمارے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی یا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی، ہمارا حق ہے، یہ دعویٰ بھی ان کا غلط ہے۔ کہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی تعمیر نو بیت المقدس کی کئی انبیاء کرام علیہ السلام نے کی ہے۔ تعمیر نو کرنے سے کیا ثابت ہوا کہ وہ اب یہود کی ہو گئی؟ بھئی یہود کا ایک ہے کہ دعویٰ کرنا اور ایک ہے کہ اس دعوے کا صحیح ہونا، ان کا دعویٰ کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے یہود کا دعویٰ ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں، اللہ اس دعوے میں اللہ کہتے ہیں ان کا دعویٰ غلط ہے۔ یہود حضرت موسیٰ کے پیروکار نہیں ہیں۔ یہود اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کریں وہ غلط ہے، قریش مکہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم کی طرف کریں وہ غلط ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم کا صحیح پیروکار کون ہے؟ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ یہود کہتے تھے کہ حضرت ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہ تم ابراہیمی ہو، نہ عیسائی ابراہیمی ہے، نہ قریش مکہ ابراہیمی ہے۔ ابراہیمی کون ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ یہ نبی اور ایمان والے ابراہیمی۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ حضرت ابراہیم کے ولی تو حضرت ابراہیم کے پیروکار، ان کے صحابہ، ان پر ایمان لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ابراہیمی ہیں۔ مسلمان ابراہیم علیہ السلام کے دوست ہیں اور اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ یہود کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، وہ اپنے اس دعویٰ میں بھی غلط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہود سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، ہم حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں، بجائے اس کے کہ یہود حضرت موسیٰ کے پیروکار ہوں۔ یہود تو حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو نہیں مانتے، بلکہ تورات کو ہم یہود سے زیادہ مانتے ہیں۔ تورات پر ایمان لائے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ یہود تو تورات پر عمل نہیں کرتے۔ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے یہی تو مقدمہ پیش کیا، اگر تم تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تو تورات کو مانو۔ تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ اگر تم انجیل کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو تو انجیل کو مانو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کیا آیت ہے قرآن کریم کی کہ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اہل انجیل چلو انجیل کے مطابق ہی فیصلہ کر لیں، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، کہ اہل انجیل کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ چلو انجیل کے مطابق ہی فیصلہ کر لیں، تو اہل تورات کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی ایک دفعہ فیصلہ کروانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے، آپ فیصلہ کر دیں۔ کیوں آگے آپ کی خدمت میں؟ کیونکہ انہوں نے فیصلہ تورات کے مطابق نہیں کرنا تھا، کیونکہ تورات میں فیصلہ ان کے خلاف تھا رجم کا، وہ معزز لوگوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو یہ محمد کے پاس چلے جاؤ، یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تو اس نے رجم کے علاوہ بات کی تو بات مان لیں گے کہ چلو یہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی بات مان لے گی، اگر رجم کی بات کی ہم نے اپنے تورات کا رجم چھوڑا ہوا، ہم ان کی بات کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے فیصلہ کروانے، تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ۔ یہ آپ کے پاس فیصلہ لے کے کیوں آگے ہے؟ ان کے پاس تو تورات موجود ہے، یہ تورات کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کہنا ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، ہم موسوی ہیں، ہم عیسوی ہیں، اس دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو بنایا تھا، تعمیر نو کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی تھی، اس دعووں کی کیا حیثیت ہے جب آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ نے تماشا بنا دیا اپنی کتابوں میں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر وہ الزام ہے، حالانکہ اپنے کو کہتے بنی اسرائیل ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام پر وہ الزام لگائے ہیں جو کوئی کسی پہ نہیں لگاتا۔ اور
دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر انہوں نے کیا کیا الزام لگائے ہیں۔ حضرت داؤد حضرت سلیمان کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے بارے میں جو الزام اس وقت جو بائبل موجود ہے تحریف شدہ، اس میں جو الزام حضرت داؤد علیہ السلام پر ہیں وہ عام انسان پڑھ نہیں سکتا، کہ کس طرح انہوں نے وہ اپنے فلاں سالار کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے یہ کیا وہ کیا، اور وہ کیا انہوں نے، یعنی وہ کام ایک عام انسان نہیں کرتا جو وہ نبیوں کے اوپر وہ تھوپ دیتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر انبیاء کرام علیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا انہوں نے جھوٹے الزامات لگائے ہوئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو موسوی کہنا، اپنے آپ کو عیسوی کہنا، اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا پیروکار کہنا، اپنے آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیروکار کہنا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اور یہ کہنا کہ دیکھو جی آپ کے قرآن میں بھی ہے کہ یہ بیت المقدس جو ہے ہمارے ساتھ نتھی کر دیا گیا ہے، وہ تو پھر اگر ایسی بات ہے تو قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ یہ بڑی فضیلت والی قوم تھی۔ تو یہ سارے وعدے جو ہیں ان سے اللہ نے چھین لیے ہیں واپس، وہ اب اس وقت ذلت و مسکینی کا شکار ہیں، الا یہ کہ کوئی ان کی پشت پناہی کرتا رہے۔ اس وقت امریکہ اور عیسائی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ورنہ ان کا کوئی مقام، ان کا کوئی مرتبہ نہیں ہے، اور ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کو جو ہے وہ یہاں لا کر ٹھہرایا گیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ جی پرانی جو ہے وہ چونکہ یہ نبیوں کی سرزمین ہے، ہمارے نبیوں کی سرزمین ہے، تو ہمیں ہمارے حوالے کی جائے، یہ دعویٰ غلط ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ جی بیٹا حبیب رہی، اصل نبیوں کے تو ماننے والے ہم ہیں، ہم تو تمام نبیوں کو مانتے ہیں۔ دیکھو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی فرعون سے، یہود اس دن کو مناتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، ہم اس دن کو منائیں گے، اور ہم یہ جو روزہ رکھتے ہیں 9 محرم کو 10 محرم کو، ہم اس خوشی میں رکھتے ہیں کہ 10 محرم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی تھی، تو روزہ ہم رکھتے ہیں اس خوشی میں، کیونکہ حضرت ہم موسوی ہیں، ہم عیسوی ہیں، ہم ابراہیمی ہیں۔ آئی سمجھ؟ تو یہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ وہ ابراہیمی ہیں، یا وہ حضرت سلیمان کے پیروکار ہیں، یا وہ حضرت یعقوب کے پیروکار ہیں، یا وہ حضرت موسیٰ کے پیروکار ہیں، سارے دعوے ان کے غلط ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات پر کون عمل کرتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر کون عمل کرتا ہے؟ کوئی عمل نہیں کرتا، نہ حضرت موسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، نہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو کہا تھا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، نہیں مانتا کوئی۔ تو یہ اس قسم کے دعوے کرنا بالکل غلط ہے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا، اللہ نے فتح کا وعدہ کیا تھا، وہ اس وعدے سے منکر ہو گئے، اگرچہ اللہ نے بعد میں دوبارہ انہیں بیت المقدس میں داخل کر دیا، لیکن وہ اس سے منکر ہو گئے۔ تو اب یہ کہنا جی وہ ہماری سرزمین ہے اور ہمارا وہ قبلہ ہے، ان کا قبلہ بھی نہیں ہے، وہ یہ قبلہ کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، انہوں نے کہا اے موسیٰ بے شک اس میں ایسی قوم ہے جو بڑے جابر قسم کے لوگ ہیں، بڑے طاقتور قسم کے لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ یخرجوا منها، حتیٰ کہ وہ اس سے نکل جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس اگر وہ نکل جائیں اس سے تو ہم وہاں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ یہ ارض مقدسہ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نہ داخل ہو، اپنے قدموں پہ پھر جاؤ تو تم نقصان اٹھاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں داخل ہونا۔ بڑے طاقتور لوگ ہیں۔ کون لوگ تھے تب بیت المقدس میں عمالقہ حکمران تھے، عمالقہ، اور وہ طاقتور لوگ تھے۔ انہوں نے کہا وہ طاقتور لوگ ہیں، ہم نہیں ان سے مقابلہ کر سکتے۔ حضرت موسیٰ کہتے رہے انہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن انہوں نے صریح مخالفت کی۔ انہوں نے کہا اگر وہ خود وہاں سے نکل جائیں پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، کہا دو آدمیوں نے ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے تھے، انعم الله عليهما، اللہ نے انعام کیا تھا ان دونوں پر، ادخلوا عليهم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، فاذا دخلتموه فانكم غالبون، پس اگر تم داخل ہوگے اس میں، اس دروازے میں، تو تم ہی غالب آؤ گے۔ وعلى الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، اللہ پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ اب جو سرکردہ لوگوں کو اکٹھا کیا گیا بنی اسرائیل کے لوگوں کو، حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں بار بار کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ہمیں جانا چاہیے۔ اب وہ جو سرکردہ لوگ ہیں بڑے بڑے، تو وہ 10-12 لوگوں کی میٹنگ بیٹھی، سارے لوگ منکر ہو گئے۔ وہ جو سرکردہ لوگ ہیں وہ بھی منکر ہو گئے، نہیں ہم نے نہیں جانا۔ 2 لوگ ان میں سے وہ تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں جانا چاہیے، ہمیں جانا چاہیے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، اللہ نے ان پر انعام کیا تھا، وہ اللہ کے بندے تھے۔ وہ 2 لوگ حضرت موسیٰ کی انہوں نے حمایت کی، اور انہوں نے کہا ہمیں داخل ہونا چاہیے ارض مقدسہ میں۔ انہوں نے کہا کہ کیا کرو،
انہوں نے کہا ادخلوا علیہم الباب، دروازے سے داخل ہو جاؤ، اگر تم داخل ہوگے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا یہاں بیٹھے رہنے سے کوئی کامیاب نہیں ہوگا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم سے ارض مقدسہ کا۔ تو ان دو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اگر تم دروازے سے داخل ہو جاؤ، اگر تم ہمت کرو اور تم آگے بڑھو، پیش قدمی کرو اور دروازے سے داخل ہو جاؤ تو اللہ کا وعدہ جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تمہیں پیش قدمی کرنی چاہیے اور پیش قدمی کر کے شہر کے دروازے سے اندر داخل ہو جانا چاہیے، پھر دیکھو کیسے اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اگر تم دروازے سے داخل ہوگے تو تم غالب ہو جاؤ گے۔ وعلی اللہ فتوکلوا، اللہ پہ توکل کرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے توکل کا معنی بھی سمجھایا، کہا اللہ پہ توکل کرو، اور توکل کا معنی کیا بتایا انہوں نے، ان دو لوگوں نے، انہوں نے کہا توکل کا معنی یہ ہے کہ پیش قدمی کرو، دروازے سے گزر جاؤ گے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ یہاں بیٹھے بیٹھے توکل کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی توکل کرو، دعائیں کرو، توکل کرو، اللہ تعالیٰ کیڑے بھیج دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ ابابیلیں بھیج دیں گے، اللہ تعالیٰ یہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ وہ کر دیں گے۔ یہ گھر بیٹھے بیٹھے کوئی توکل نہیں ہوتا، گھر بیٹھے بیٹھے دعائیں کام نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بیٹھ کے دعائیں نہیں کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے تھے اور میدان بدر میں پہنچ کر آپ نے دعائیں کی تھی۔ تو ان دونوں اللہ کے بندوں نے کہا کہ یہاں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ پہ توکل کرتے ہیں ہم کامیاب ہو گئے، کہا پیش قدمی کرو، اگر تم دروازے سے اندر داخل ہوگے تو اللہ کے فضل سے تم ہی کامیاب ہوگے، ہمیں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو اللہ پہ توکل کیسے ہوگا، انہوں نے کہا پیش قدمی کرنی پڑے گی، دروازے سے داخل ہونا پڑے گا۔ اتنا کام ہم نے کر لیا، آگے دیکھنا اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ کہ توکل کا یہ معنی ہے کہ انسان اپنی جتنی کوشش کر سکتا ہے انسان کرے۔ یہی کام اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اصحاب کہف کے دلوں کو باندھ دیا تھا، کب؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے تھے، جب وہ باقاعدہ میدان میں اترے تھے، تو اللہ نے پھر ان کی مدد کی اور اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کب مدد کرتے ہیں، اللہ کب مضبوط کرتے ہیں دلوں کو، جب کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ گھر بیٹھے بیٹھے اللہ کسی کی مدد نہیں کرتے۔ ہاں انسان اللہ کے راستے میں نکلے، پیش قدمی کرے، اسباب کم ہوں، وسائل، ہمارے پاس تو اسباب اور وسائل کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اللہ نے بہت زیادہ وسائل دے رکھے ہیں، بس ایمان اور ہمت اور حوصلے کی کمی ہے۔ ایمان، ہمت اور حوصلہ ہو تو اگر تم دروازے سے داخل ہو جاؤ تو تم غالب ہوگے، اللہ پہ توکل کرو، توکل کا معنی بھی یہاں سے واضح ہو گیا۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل